के स्टेज उलमाए कराम, सामने बज़ और पर्दा नशीं ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हज़रात, आज हम लोग तमाम लोग तारीफ के लायक हैं और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब का, और इसी तरीके से अच्छे अंदाज में ज़मानत फरमा रहे हैं उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़हूर अहमद साहब। इसी तरीके से तशरीफ फरमा है जनाब मुफ्ती शमीम साहब, और इस तरीके से तमाम हमारे उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। आइए मैं मत्ता हाजिर करता हूँ, एक शेर चार मिसरा इन बेटियों के हवाले से नाते पाक पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। के पत्थरे पत्थर पत्थरे दिलों को में बनाया रसूल ने, पत्थरे दिलों को में, पत्थरे दिलों को में बनाया रसूल ने, कांटों के बदले फूले सजाया रसूल ने, कांटों के बदले फूले। और तशरीफ रखते हैं हमारे जनाब बड़ भाई तलहा साहब। आइए इन बेटियों के हवाले से एक मिसरा दुशत पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। के बेटे ही सिर्फ कदर के काबिल नहीं रहे, बेटे ही सिर्फ कदर के, बेटे ही सिर्फ कदर के काबिल नहीं रहे, बेटी कभी मकाम में बढ़ाया रसूल ने, अरे बेटे ही सिर्फ कदर के काबिल नहीं रहे, बेटी कभी मकाम में बढ़ाया रसूल ने। और आगे मिसरा इन बेटियों के हवाले से पढ़ता हूँ। किस्मत से, अरे किस्मत से जिनके घर में ये आवेली जब बेटियां, मुफ्ती साहब, अरे किस्मत से जिनके घर में ये आवेली जब बेटियां, किस्मत से जिनके घर में ये आवेली जब बेटियां, अरे रही मत खुदाए पाके के ये लावेली ये बेटियां। ये तमाम पैसा मदरसे के लिए होगा, माशाल्लाह, शुक्रिया। अरे किस्मत से जिनके घर में ये आवेली जब बेटियां, ये हमारे जनाब तलहा भाई थे माशाल्लाह, जितने पैसे लिए तमाम पैसे मदरसे के लिए, इन बच्चों के लिए होगा। आइए शेर देखिएगा, बस आखिरी मतला है। एक बेटी का चाहना है, उस्ताद मोहतरम मक्ता हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि देखा नहीं ना माई तो के
ایک ماں کی داستان ہے. ایک ماں نے اپنے شوہر سے کیا کہہ رہی ہے, آئیے مطلب حاضر کرتا ہوں. ارے ہمارو تمن با کی ببنی کھلائی تھی. یہ بھوجپوری نظم ہمارے طلحہ بھائی کے لیے اور تمام محفل کے مطلب پڑھتا ہوں. ارے ہمارو تمن با کی ببنی کھلائی تھی, ان کا کہ ہم تو پڑھاتی لکھائی تھی. ارے ہمارو تمن با کی ببنی کھلائی تھی, ان کا کہ ہم تو پڑھاتی لکھائی تھی. ارے باقی کہاں ہو پاوے جہیز رے کر دین جان مارواوے, دہیج رے کر دین جان مارواوے. ہمارو تمن با کی بیٹیاں کھلائی تھی, ان کا کہ ہم تو پڑھاتی لکھائی تھی. ارے باقی کہاں ہو پاوے جہیز رے کر دین جان مارواوے, جہیز رے کر دین جان مارواوے. مفتی صاحب اور یہ بیٹی اپنے ماں سے کیا کہہ رہی ہے, مطلب سنے گا کہ دیکھا نہیں نا مائی تو کے, ارے دیکھا نہیں نا بابو جی کے, اب توے میں بانی مجبور ہو. ارے دیکھا نہیں نا مائی تو کے, دیکھا نہیں نا بابو جی کے, بیٹاوے میں بانی مجبور ہو. دیکھا نہیں نا مائی تو کے, دیکھا نہیں نا بابو جی کے, بیٹاوے میں بانی مجبور ہو. گھرہ دیہ میں مر جاتا بیٹین کے جناوا, کئیلی کوانے قصور ہو. قسمت سے یہ آویلی بیٹی, رحمت خدا کے لاویلی بیٹی. ارے بیٹی یہ تو ہولی آخری ایک ہو کے مائی, عجب مائی نہ رہی تو بیٹا کہ جان مائی. دیکھا نہیں نا مائی تو کے, دیکھا نہیں نا بابو جی کے, بیٹاوے میں بانی مجبور ہو. آج گرہ دیہ میں مر جاتا بیٹین کے جناوا, کئیلی کوانے قصور ہو, کئیلی کوانے قصور ہو. بہت اچھے ماشاءاللہ قاری صاحب, بہت اچھے. بیٹی کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا اور کتنا بلند ہے. قاری صاحب نے اپنے نادر انداز میں ہم سامعین کے سامنے اس کو بتایا. اب میں وقت کی رعایت کرتے ہوئے بغیر کسی تمہید اور تبصرے کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین جناب حضرت مولانا مفتی تجمل حسین صاحب, جو الحمدللہ اسٹیج پر رونق افروز ہے. ابھی سیدرا جو اس وقت مشرقی چمپارن بہار کا ایک مشہور و معروف ادارہ ہے, لگ بھگ کئی سالوں سے وہاں پر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں, اور ان کی ایک صاحبزادی بھی الحمدللہ حافظہ ہے.
जो इस इदारे के अंदर मुअल्लिमा के हिसाब से कुरान जैसी मुकद्दस किताब को अपने सीने में महफूज करके और बच्चियों को हाफिजा बना रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब की ज़ात इस वक्त मौजूद है, जो हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। अब मैं तकरीर के लिए आलिया बिनते मुफ्ती तजम्मुल साहिबा से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। मुफ्ती साहब की साहबजादी है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और माँ बाप के उन्वान पर अपनी तकरीर को पेश करें। माशाअल्लाह। बड़ा बानसीब है वो जिसने पाया है माँ बाप का साया। माँ बाप है ना सब किसी के, तो बड़ा बानसीब है वो जिसने पाया है माँ बाप का साया। बर्ताव किया हुस्ने सलूक का और जन्नत में घर बनाया। फेरा है जिसने इताअते वालिदैन से रुके मसरूर, हर दुस्तगी में मैंने उसको नाकाम नहीं कर पाया। इसलिए माँ बाप की कदर मैंने शुरू में बताया कि अगर जिंदा है तो कर लिया करें, मरने के बाद वो इतनी बड़ी नेमत है कि फिर वो हमसे मिल नहीं सकते। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कुरैशा खातून बिनते जनाब अहमद साहिबा जो कन्या के रहने वाली है और इस मदरसे के अरबी दोम की तालिबा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपने जो मुख्तसर और मुंतखब जो आपका उन्वान है आप उस पर अपनी तकरीर को पेश करें। कुरैशा खातून बिनते जनाब अहमद साहिबा कन्या। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाला अल्लाहु तआला फी मौज़ि'in आख़र। Honorable Judge and respected teacher, today I am here to talk on the topic of the concept of the hereafter in Islam. I hope you listen my speech carefully and take a minute. My dear Islamic brother, that is a fact which cannot be denied. That's why many people of this world deny everything, even their creator for the middle. Everyone cannot judge the way they want to born. Many people consider that there is nothing more than a item life. That's why many people live their life forgetting Allah and hence commands regretting that. The life of this world is nothing except a station where we stay for a few days, we work for a few years and pass away. That is the biggest foreign time changing of a station. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. If you should will then that you will be given successfully the hereafter. Hereafter, the life of this world, my dear country, the life of this world is nothing except a very short and great gift of Allah and trial of hereafter. The life of this world is not given which go to combination of the day of judgment. So here I drop the way. My dear
माशाअल्लाह बहुत अच्छे। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस इदारे में अरबी शोब में पढ़ने वाली तालिबा जनाब अजीजा शबनम खातून बिनते जनाब जलालुद्दीन साहब जो कोसी बैरेज के रहने वाली हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और शिर्क व बिदात के उन्वान पर अपनी तकरीर को पेश करें। शबनम खातून बिनते जलालुद्दीन साहब तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمیشہ سے تاج جس پہ اسلام نازا، ہمیشہ سے تاج جس پہ اسلام نازا، اور دولت بھی کو بیٹھے آخر مسلمان۔ صدر محترم، میرا مطالعہ اتنا واضح نہیں کہ میں اس پر کچھ روشنی ڈالوں، مگر چونکہ ناظم صاحب کا حکم ہے لہذا ان کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، اس لیے میں کچھ بولنے کی جسارت کر رہی ہوں، اور وہ موضوع ہے شرک و بدعت کی مذمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا عقیدہ توحید جو شریعت اسلامی کا بنیادی اصول ہے، جس پر ہر مومن کا عمل ہونا ضروری ہے۔ انسان کو شرک و بدعت کی ملازمت سے صاف و شفاف رہنا اور دوری اختیار کرنا اور صحیح عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ آج کے اس نازک اور سنجیدہ ماحول میں اگر آپ پوری دنیا کا نظارہ کریں تو آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ اکثر مقامات پر شرک و بدعت کے بازار گرم ہیں، شرک و بدعت کے کارخانے مضبوط پذیر ہو رہے ہیں۔ اے ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں، اور تم جن لوگوں کو خدا کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور تم جن پیر و بزرگ کے قبر پر جا کر مدد طلب کرتے ہو، ان سے مدافع مانگتے ہو، ان سے اولادیں مانگتے ہو، وہ تو خود دوسروں کی محتاج ہے، وہ خدا خود دوسروں کی محتاج ہے اور اپنی مدد نہ کر سکے اور ماننے کے بعد تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں، اور تم جن لوگوں کو خدا کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں، ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں، مت پوچھئے کن کن طریقوں سے شرک و بدعت کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ کبھی اولیاء کی قبروں پر چادریں چڑھا کر ان کی قبروں پر جشن منایا جاتا ہے اور کبھی ان کی قبروں پر سجدہ کیا جاتا ہے، جبکہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں کو سجدہ قرار دینے والوں پر اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودیوں عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبر کی قبروں کو سجدہ بنا دیا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار قبروں کو سجدہ مت بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ ان تمام حدیث سے پتہ چلا کہ قبروں پر سجدہ کرنا جائز نہیں۔ کسی شاعر نے کہا رہ گئے قبروں کی پاتل سجدہ ریزی کے لیے، رہ گئے قبروں کی پاتل سجدہ ریزی کے لیے، وہ چکا سب دلوں سے مسجدوں کا احترام۔ ایسے اسلامیہ کی جانکاروں، ہم تمہیں آواز دیتے ہیں تم اسلام کے چمن میں نئے پودے نصیب کرنے والوں کے راستے میں آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ تم طریقہ اسلام کا مذہب اڑانے والوں سے منہ موڑ لو، اس کا صحابہ سے گروگردانی کرنے والوں سے منہ موڑ لو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک و بدعت کی ملاقات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में तकरीर पेश कर रही थी शिर्क व बिदअत के मौजू पर। अब इसके बाद अजीजा कुलसूम बिनते जनाब आबिद हुसैन साहब, जिसका उन्वान सलाम मुसाफा है, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। कुलसूम बिनते जनाब आबिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह
تعلیمات کو عمل کرتے. اسلام نے ملکات کا جو طریقہ بتایا ہے اس کو خیال کرتے اور خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلتے. اسلام بتاتا ہے کہ ہماری آپ کی محبت اس وقت اور زیادہ بڑھ جائے گی جب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے, مصافحہ کریں گے اور ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں گے, اپنا یہ دو مخلصانہ جذبات کا اظہار کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم لوگ اس وقت تک کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ, اور اس وقت تک کہ مومن کے کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اسے کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے. سنو, آپس میں سلام کو فروغ دو. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان میں 6 حقوق ہیں. ایمان بڑھ جائے تو اس کی عادت کرنا, انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو, جب وہ بلائے تو اس کی دعوت قبول کرے, جب ملاقات ہو تو سلام کرے, جب اس کو چھینک آئے تو یا رب اللہ کہہ کے چھینک کا جواب دے. غائب موجود ہر صورت میں اس کا خیر پائے. سلام کرنے کی یہ ضرور نہیں کہ ہم اسے پہچانتے ہو, سلام علیکم کرنا چاہیے خواہ ہم پہچانے یا نہ پہچانے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھانا کھانا سلام کرنا, اس سے بھی جسے پہچانتے ہو اور اس سے بھی جس نام پہچانتے ہو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ سے مراد ہے کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور یوں سلام کیا, السلام علیکم. آپ نے اس کو سلام کا جواب دیا اور فرمایا اسے دستہ کیا ملی. پھر دوسرا شخص آیا, اس نے یوں سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلام کا جواب دیا اور فرمایا اسے دستہ کیا ملی. پھر تیسرا شخص آیا, اس نے اس طرح سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلام کا جواب دیا اور فرمایا اسے دستہ کیا ملی. ایک دوسری روایت میں ہے کہ پھر چوتھا شخص آیا, اس نے یوں سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلام کا جواب دیا اور فرمایا اسے 40 نیکیاں ملی. سلام کا جواب جس کا ہو سکے اچھے سے اچھے طریقے سے دینا چاہیے. اب میں آخر میں دعا کرتا ہوں تمام مسلمانوں کو پورا سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں تقریر پیش کر رہی تھی. اب اس کے بعد نور جہاں بنت جناب طیب صاحب جو گمبھیا کے رہنے والی ہے, ان کو میں آواز دیتا ہوں کہ آئے اور آخرت کی منزلیں جو ان کا عنوان ہے اس پر تقریر پیش کریں. آخرت کی منزلیں. جہیز پر مکالمہ والی جو بچی ہے زینت اپنے ٹیم کے ساتھ تیار رہے, اس کے بعد ان کو مقرر کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد. آج میں اپنے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے آخرت کی منزلیں. یہ دنیا کھیل ہے اور کھیل ملا چند لمحوں کا, یہ دنیا کھیل ہے اور کھیل ملا چند لمحوں کا, منظر جو کچھ ملا اسے خواب ایک رسم. صدر محترم, ہمارے موضوع گفتگو کا مکہ منزل ہے. آج میں ان منزلوں کی تذکرہ کروں گی جو سور پھونکنے کے بعد پیش آئے گی. سور اسے پھونکا جائے گا جب الگ طرف سکون ہوگا. دنیا کی تمام خوشی اسے فنا کر دیا جائے گا. دنیا اللہ کا نام لینے والی خالی ہو چکی ہے, اسے باقی رہنے کا کوئی حق نہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ملتے ہی ساری کائنات پھونک دیں گے. زمین پھٹ جائے گی, ستارے ٹوٹ پھوٹ کر گرتے پڑیں گے, پہاڑ روئی کے کالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. بھاری بھاری چٹان اور ریزہ ریزہ ہو کر دور گردوں کو برفا تیرتا مل بن جائے گی. انسان کو جس چیز کا انکار تھا وہ اس کے سامنے ہوگا, لیکن جس بات ہوگا کہ جب اس کے اندر طاقت نہ ہوگی. اقرار کی اس میں تابا تابا نہ ہو, اقرار کی اس میں تابا تابا نہ ہوگا. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساری خوفناک منظر دیکھے گا, لیکن زبان گم ہو چکی ہوگی, جس میں سے چترے اڑ چکے ہوں گے. وہ نمونہ عبرت بن چکا ہے. چھپ گیا آفتاب
जिस्म की तरफदारी, हिमायत, सिफारिश, दोस्ती आदि के मुतालिक कोई काम नहीं आएगा। सारी दोस्तियां खत्म हो जाएगी, सारे नाते टूट जाएगी, सारे रिश्तेदार दगाते जाएंगे, कोई किसी का काम नहीं आएगा। मैदान हश्र में सब लोग नंगे पाँव, नंगे बदन गर्म अपनों का जमा होंगे। सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आया आयशा सिद्दीक़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज करती है कि मौला औलाद एक दूसरे को देखेंगे बड़ी शर्म आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना होश कैसे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया के एतबार से 50,000 साल के बराबर होगा, लेकिन मोमिनीन के लिए इतना आसान होगा और वैसे गुजर जाएगा जैसे तुम फर्ज नमाज अदा की हो। कल क़यामत के दिन हर शख्स को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, लेकिन इन सवालों को कोई अपने पीछे नहीं छोड़ा सकता। हिसाब किताब आसान होगा, मुश्किल भी होगा। कुछ लोग हमें इससे मेरा हिसाब किताब की जगत में चले जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कि आय अल्लाह आसान हिसाब ले। दूसरे हदीस में है कि इंसान को जिस शख्स को सख्त के साथ हिसाब होगा वो बच नहीं सकेगा। लिहाजा आदमी को अपने तौर पर अल्लाह ताला से आसान हिसाब की दुआ करे। अब मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम तमाम मुसलमानों को खौफनाक मंजर से महफूज फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफारिश से जन्नत में आले सलाम का नसीब दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देश के मुतालिक ज़ीनत और शोभा आए लोग और एक मुकालमा पेश करें। जहेज के उन्वान पर मुकालमा पेश करने के लिए ज़ीनत और शोभा को सल्यूट करता हूँ। आए और स्टेज पे जहेज के उन्वान पर मुकालमा पेश करें।